جہاں سے پیارا وہ طیبہ، جہاں سے پیارا وہ طیبہ نگر بن گیا، 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 سارے عالم سارے عالم کا نور نظر بن گیا، سارے عالم کا نور نظر بن گیا، سارے عالم کا نور نظر بن گیا، جہاں سے پیارا وہ طیبہ نگر بن گیا، جہاں سے پیارا وہ طیبہ نگر بن گیا، جہاں سے پیارا وہ طیبہ نگر بن گیا، سارے عالم سارے عالم کا نور نظر بن گیا، سارے عالم کا نور۔ ڈاکٹر سید علی حسینی صاحب قادری کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت ہی پرمغز اور مدلل گفتگو فرمائی۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ ہم نے وقت مقرر نہیں کیا ہے بلکہ کاغذ مقرر کیا ہے، 2-3 صفحے، تاکہ وہ پڑھنے میں جتنی دیر میں پڑھ لیں۔ بہرحال اب ہمارے پاس ایک اور موضوع ہے، خواتین پر گھریلو تشدد کا سدباب اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں۔ مولانا ڈاکٹر ابو زاہد سید وحید اللہ حسینی قادری ملتانی صاحب، ان سے ملتمس ہو کے آئیں اور اپنا مشورہ پیش فرمائیں۔ کا 2-3 صفحے والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تذكر، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بغیر کسی تمہیدی کلمات کے میں اپنا مقالہ کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ آج بھی مذہبی معاشرہ ہے، دینی جماعتیں موجود ہیں، اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، شاعر اسلام اور دین کی جزئیات پر زور دیا جاتا ہے، مگر حقوق العباد اور معاملات پر کوئی بات نہیں ہوتی، اسی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ عموماً مسلم معاشرے کی طرف نظر ڈالیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج ہماری توجہات کا مرکز ایمان اور عبادات ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کو 4 عنوانات کے تحت درج کیا جا سکتا ہے۔ پہلا عنوان ایمانیات، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات اور چوتھے ہے اخلاقیات۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے 2 ہی کو اسلام سمجھ لیا ہے، ایمان اور زیادہ سے زیادہ عبادت، وہ بھی مکمل نہیں ہے، اس میں بھی بہت ساری کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن معاملات تو ہم بالکل بیگانے ہیں اسلامی تعلیمات سے۔ تجارت اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق، اگر وکیل بنتے ہیں تو اپنی نفسانی خواہشات سے بنتے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں اپنی نفسانی خواہشات سے۔ اسلامی تعلیمات
ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اسلام تو مسجد کے حد تک محدود ہے, اسلام تو مدارس میں ڈھونڈیں, اسلام خانقاہیں میں ڈھونڈیں. یہاں پر مطلب میں کیا رکھا ہے اسلام کا؟ گویا ہمارا تصور یہ بن چکا ہے, جب تک ہم عدالتوں میں اسلام نہیں لائیں گے, جب تک ہم کلینک میں اسلام کو نہیں لائیں گے, جب تک ہم اپنی نجی زندگی کے تمام معاملات میں اسلامی محاسن کو پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک جتنے سیمینار کریں آپ, جتنی تحریکات چلائیں, بیکار ہے. مایوس نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ رب کائنات بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتا. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم رونا رونا چھوڑ دیں. یقیناً ہماری بہن جدا ہو چکی ہے, سب کو صدمہ ہے, لیکن کوئی ایسا کام کرے کہ آئندہ سے ہماری کوئی بہن یا بھائی ایسا اقدام نہ کرے, حرام فعل کی طرف نہ جائے. اس کے لیے کیا اقدامات کریں ہم؟ صرف زبانی تقاریر کرنے سے یا مقالے تحریر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, جب تک کہ ہم اپنے کردار میں تبدیلی نہیں لا لیتے. ہمارے سماج میں دینداری بھی ایک فیشن بن چکی ہے. کیا کہنے, دینداری وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ خوف خدا کا نتیجہ ہو, بلکہ سماج کو دکھلانے کے لیے دینداری ہماری برقرار ہے. معاشرے پر اپنی دینداری کا روب دکھانے کے لیے شرعی طور پر شادی کا چلن عام ہے. رخے میں باضابطہ چھاپ دیا جاتا ہے کہ بعد نماز ظہر فلاں مسجد میں نکاح ہے, بعد نماز عصر مسجد میں نکاح ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے دیندار لوگ ہیں, مسجد میں نکاح کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد سے جو ستناسی آ رہی ہے معاشرے میں, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. جیسے ہی نکاح ختم ہوا, دولہا اور دلہن بیوٹی پارلر پہنچ جاتے ہیں. اس میں کوئی خبر بھی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, لیکن خرابی یہ ہے کہ ہم نے ظاہری جمال پر توجہ دی ہے, باطنی جمال کو تو فراموش کر دیا. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مخلوق وہ ہے جو تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے, اور خالق وہ ہے تمہارے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے. تو جب ہم بیوٹی پارلر جائیں, یقیناً جائیں, حدود شرعی میں رہ کر جائیں, اپنے حسن کو نکھاریں, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے دل کو نکھاریں, اپنی سوچ کو نکھاریں. جب تک ہم اس طرف نہیں آتے, اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اب بتائیے ایسے نکاح کا کیا فائدہ کہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور واپس آنے کے بعد آتش بازی ہو رہی ہے. قرآن حکیم تو مسلمانوں سے بارہا مطالبہ کر رہا ہے, واتقوا النار, آگ سے بچو, آگ سے بچو, اور ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ لاحق ہو جائے, اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ کوئی معصوم بچے کی جان تلف ہو جائے گی تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ تو وہ جو نکاح ہم نے جو مسجد میں پڑھا ہے, اس کی برکات کہاں گئی؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آ کیوں رہی ہے معاشرے میں؟ آپ 70 کے دہے میں چلے جائیں, آپ کو دینی مدارس چند چند مقامات پر نظر آتے تھے, وہ بھی بڑے بڑے دینی مدارس. آج کسی گلی سے بھی نکل جائیں آپ, تو میں بلا مبالغہ کے کہہ رہا ہوں, ایک گلی میں کم سے کم 3 مدرسے آپ کو نظر ضرور آ جائیں. اسی طرح 80 یا 70 کے دہے میں جائیں, کوئی کالج نہیں ہوتا تھا الا ماشاءاللہ, خاص طور پر مسلمانوں کے. لیکن آج کیا عالم ہے؟ ایسا دکھتا ہے جیسے ہم میجورٹی میں اتنے کالجز, ہمارے یونیورسٹیز چل رہے ہیں, لیکن کردار تباہی کی طرف آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم پر تو توجہ دی ہے, لیکن اپنے کردار کو سنوارنے پر کوئی توجہ نہیں دی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایران طریقت ہے,
جن کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان کی کردار سازی پر اپنی توجہات مرکوز کرتے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ پیران طریقت مریدوں کے کردار کو سنوارنے سے زیادہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو کھینچانے پر مسرت محسوس کر رہے ہیں. ایک دو صاحبین آپس میں بات کر رہے تھے. ایک صاحب نے کہا میرے پیر و مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں, بڑے اعلیٰ معیار کے ہیں. تو اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد کی رسائی چیف منسٹر کے آفس تک ہے. تو دوسرے شخص نے کہا یہ بھی کوئی پیر ہے؟ میرے پیر تو ان سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کے, چونکہ میرے پیر و مرشد کی رسائی پی ایم کے آفس تک ہے. بتائیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایک دو نہیں کئی بادشاہوں کا دور دیکھا ہے آپ نے, اور کئی بادشاہ آپ سے ملنے کے متمنی ہوا کرتے تھے, لیکن آپ اکثر یہی فرمایا کرتے تھے میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں, اگر تم ایک دروازے سے آؤ گے تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. اگر یہ کردار سازی ہوتی تو گھریلو تشدد نہ ہوتا, میں اسی طرف آتا. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. قرآن حکیم نے کہیں یہ نہیں کہا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نکاح مسجد میں پڑھایا ہے. تو ایک آیت بتا دیں میرے, حدیث شریف میں کہیں ہے تو بتا دیں. یقیناً یہ سنت رسول ہے, سر آنکھوں پر ہے عمل. لیکن وہ جو سنت ہے وہ اسلام کی سنت تھی. یہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پالنے کے لیے مسجد میں نکاح کرتے ہیں. ایسا کر کے ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور معاشرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو قرآن حکیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور یہی الفاظ من و عن اور ایک مقام پر آیا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے یقیناً ایمان والے. اب دونوں مقام پر فرق یہ ہے, قرآن حکیم نے یہاں پر یہ کہا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے کردار کو سنوار کیا. بس اتنا کہہ کر قرآن حکیم خاموش ہے, کچھ نہیں کہہ رہا ہے. لیکن جہاں پر مومنین کے کامیاب ہونے کا ذکر آیا, رب کائنات نے ایک فہرست بیان کی کہ کون مومنین کامیاب ہو گئے. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں یہ مومنین کامیاب ہوں گے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور وہ لوگ جو زکات دیتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو امین ہیں, امانت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں, جو وعدے کرتے ہیں اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو قرآن حکیم میں جو وہاں پر قرآن حکیم کوئی تفصیل بیان نہیں کر رہا, لیکن دوسرے مقام پر قرآن حکیم شرعی امور کی تفصیل بیان کر رہا ہے. اب یہ فرق کیوں آیا ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں گویا رب کائنات پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ نماز پڑھو لیکن تزکیہ نفس نہ ہو تو تمہاری نماز میں غارت ہے. زکات دو لیکن تزکیہ نفس نہ ہو, تمہارا زکات دینا بھی بیکار ہے. روزہ رکھو لیکن تمہارا تزکیہ نفس نہ ہو, روزہ رکھنا بیکار ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, قرآن حکیم کی آیتیں ہیں, میں آپ کو ایک بار ایک بتاؤں گا. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کی فرصت نہ ملے, وقت نہ ملے, لیکن اگر اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو, امکان ہے کہ اسے جنت مل جائے. اسے علم ہے بعد میں یہ صحابی رسول بنے. یہ سب ترین دشمن اسلام, ہر وہ سازش جو اسلام کے خلاف ہوتی ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے. لیکن ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی جب نگاہ نازنین آپ کے دل پر پڑی تو دل کی کیفیت بدل گئی, تزکیہ نفس ہو گیا. جو شخص اسلام کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہوتا, اب وہی شخص یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ جنگ میں شرکت کروں, اسلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور جنگ احد میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. آپ کو
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شخص اب یہ بھی اسلام قبول کیے تھے اور شہید ہو گئے, ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی اہل جنت کو دیکھنا ہے تو میرے اسیرین کو دیکھو. نماز نہیں ہے, زکات نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, وقت ہی نہیں ملا, لیکن تزکیہ نفس ہو چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے. اب اس کے برعکس اگر کوئی تزکیہ نفس نہیں ہے, اس کے پاس عبادتیں ہوں, لیکن اس کے باوجود ممکن نہیں ہے کہ اس کو جنت مل جائے. چنانچہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین, جہنم ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے ایسے مصلیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ کبھی غفلت نہیں برتتا. چنانچہ صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے برتن کے نیچے آگ ہو اور برتن کے اندر پانی ہو, تو پانی جس طرح ہمیشہ ابلتے رہتا ہے اسی طرح ایک عاشق الہ ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. وہ کبھی غفلت نہیں برتتا, وہ کبھی کاہلی سے کام نہیں لیتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن تزکیہ نفس نہیں ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا. آج ہم نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن تزکیہ نفس نہیں ہے, اس لیے خواتین کو گھریلو تشدد کا شکار بنا رہے ہیں. کیا یہ گھریلو تشدد وہ شخص کر سکتا ہے جس کا تزکیہ نفس ہو جائے, جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ظاہری اعمال کو اپنا رہے ہیں, اس کی جو روح ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کی روح کو فراموش کر دو گے تو تم کو تمہاری نماز کے ساتھ جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں. اب روزے کو دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر روزہ انسان رکھ رہا ہے بغیر تزکیہ نفس کے تو وہ روزہ بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع, بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھیں. اب جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے کیا وہ بیوی کو ظلم کا شکار بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے باوجود اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی روزے دار ہے تو اس کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج اکثریت ایسے ہی روزے داروں کی کہ ہم کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں لیکن 11 مہینے تک اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو پیران طریقت کا کام ہی یہی تھا کہ وہ نہ صرف روزے کے آداب سکھاتے بلکہ روح تک پہنچا دیتے کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے. اسی طرح زکات کو لیجئے, قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اگر میں نے کسی کو زکات دے دی, اب وہ شخص زکات کے پیسے کسی بزنس میں لگا کر امیر ترین بن گیا, اب وہ میرے پاس آ کر ملنے لگا کہ آپ نے جو مدد کی تھی اس سے میں نے بڑا امپائر قائم کر لیا, لہذا وہ میرے بازو بیٹھ گیا. یہ چیز مجھ کو پسند نہیں آئی. میں جھلا کر کہا تم تو وہ تھے جو ایک مرتبہ میرے پاس سے زکات لیتے تھے, آج تمہاری اتنی ہمت کہ میرے بازو آ کر بیٹھ گئے. قرآن کو یہ ناگوار گزرا. قرآن حکیم نے فوری کہا کہ تم وہ زکات نہ دیتے تو وہ بہتر تھا, لیکن میرے بندے کا دل نہ توڑنا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکات دے رہے ہیں اگر تزکیہ نفس نہیں ہے اس زکات کی کوئی اہمیت نہیں ہے رب کائنات کی نگاہوں میں. اور جو شخص زکات دینے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے یقیناً وہ شخص خواتین پر ظلم نہیں کر سکتا. ارے انسان تو دور کی بات ہے, جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بکریاں چلا رہے تھے, ریوڑ میں سے ایک بکری نکل کر بھاگنے لگی.
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرما رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، وہ بکری اور بھاگی چلی جا رہی. ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا. اب ہم جیسے ہوتے اس وقت تو فوری پورا غصہ اس بکری پر نکال دیتے کہ اتنا بھگائی تو. لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ تزکیہ نفس کرنے آئے تھے. آپ نے جیسے ہی اس بکری کو پکڑا فوری بیٹھ گئے اور اپنی گود میں رکھ کر اس بکری کے پیروں کو دبانے لگے کہیں تجھ کو تکلیف نہ ہو گئی ہو. جو تزکیہ نفس کا ماہر ہوتا ہے وہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، اور جو لوگ تزکیہ نفس سے بے رحمہ ہوتے ہیں وہ جانور تو جانور انسان پر بھی ظلم کرتے ہیں. تو آج یہ جو گھریلو تشدد کا شکار ہم بنا رہے ہیں خواتین کو، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم تزکیہ نفس سے محروم ہیں، اور اس کی بڑی ذمہ داری پیران طریقت کی تھی جو کسی وجہ سے اپنے منصب سے غافل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں. اسی طرح حج کے بارے میں دیکھیں، حج کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اگر کسی نے حج کی نیت کر لی اس پر لازم ہے کہ دوران حج بے حیائی کے کام نہ کرے، نافرمانی کے کام نہ کرے، جھگڑالو کام نہ کرے. علماء اکرام تو یہ بیان کر کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو رب کائنات نے حج کی دولت سے سرفراز کیا ہے اس پر لازم ہے کہ زندگی بھر نافرمانی کا کام نہ کرے، لوگوں سے جھگڑے نہ. اگر کسی نے حج کرنے کے باوجود نافرمانی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی برکات سے محروم فرما دے گا. آج ہم حج بھی کر رہے ہیں اور خواتین کو ظلم کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، گھر میں جھگڑے بھی ہیں، آئلی جھگڑے بھی ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہم ہر عمل کر رہے ہیں لیکن بغیر تزکیہ نفس کے کر رہے ہیں. اور تزکیہ نفس کے لیے بھی ایسے ویسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی بڑے خاص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چیز بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا مرید ہونے کے لیے میرے پاس اہلیت ہے، اگر اس اہلیت کو تم پورا کرتے ہو تو میں تم کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کروں گا. تو وہ جو صاحب مرید ہونے آئے تھے پوچھا کہ حضور کیا معیار ہے آپ کے پاس کہ میں کب اس بات کا اہل ہوں گا کہ میں آپ کا مرید بن جاؤں. تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا 30 سال تک جو برے اعمال لکھنے والا فرشتہ ہے 30 سال تک اگر وہ بیکار نہ ہو جائے اس وقت تک آپ مرید بننے کے اہل نہیں ہیں. یعنی 30 سال تک میں کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، اپنے آپ کو بچا کے رکھوں تو ان کے مطابق میں مرید بننے کا اہل بنتا ہوں. تو اندازہ کیجئے کہ مرشد کا کیا عالم ہوگا. لیکن آج کہاں پر ملیں گے ایسے لوگ؟ تو یہ لوگ کہیں آسمان سے نہیں آتے تھے بلکہ یہ خواتین کی تربیت سے نکلتے تھے. آج ہم انہی خواتین کو ظلم و تشدد کا شکار بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کو معاشرے میں ایسے لوگ نہیں مل رہے ہیں جن کی نگاہ سے لوگوں کے دل بدل جایا کرتے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ 15 سال کے تھے آپ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 18 مہینے کے تھے آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا. حضرت شیخ فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ جب 9 سال کے تھے آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے تھے محض آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 9 سال کے تھے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت سید محمد حسین گیسو دراز بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ صرف 10 سال کے تھے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. کیا بات ہے. اب بتائیے یہ صوفیاء اکرام کو کون تعلیم دے رہا تھا جن کی وجہ سے پورے معاشرے میں تبدیلی آ رہی تھی، جن کی وجہ سے کفرستان میں جہاں پر اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا وہاں پر 90 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. یہ خواتین کی تربیت کا اثر تھا. آج ہم نے انہی خواتین کو گھریلو تشدد کا شکار بنا دیا. تو بتائیے ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے ہم کو؟ اگر ہم ان کو گھریلو تشدد کا شکار بنائیں گے تو ان کے منفی اثرات اولاد پر پڑیں گے اور اس کے منفی اثرات معاشرے پر پڑیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.